قاضی کا انصاف، ایسا قصہ جو آپ مدتوں یاد رکھیں گے۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا، بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا، مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھ گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہا، یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، اور میرے پاس ابھی کوئی اور مرغی بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا، کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آئے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا، ایسا کہنے سے بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا، میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو۔ اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے کہا، اللہ سب کا پردہ رکھے، اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا، کیا تم نے مرغی کاٹ دی ہے؟ دکاندار نے کہا، میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، مرغی اڑ کیسے گئی؟ دونوں میں پہلے نوک جھونک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک آ پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو قاضی کی عدالت میں چلتے ہیں، اور وہ دونوں چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی۔ دونوں نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی۔ غلطی سے دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا، عدالت لے کر جائیں گے۔ اب دکاندار پر دو مقدمے ہو گئے، ایک مرغی والے شخص کا اور ایک یہودی کا جس کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر وہ قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگا دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا شخص مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس دکاندار کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی مرغی فروش کر دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی دو کیسوں کا اسے علم نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کہ ہم تینوں مقدموں کا یک کے بعد دیگرے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا، تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ مرغی والا نے بولا، جناب والا، اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب، مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی، کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا آدمی، جی ہاں، کیوں نہیں قاضی صاحب۔ قاضی، کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑ جانا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی، دوسرے بندے کو بلاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا، قاضی صاحب، اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، مسلمان پر غیر مسلم کی دید نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا جس سے تمہاری دونوں آنکھیں پھوڑ جائیں گی، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی نے کہا، بس رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں۔ قاضی، تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا کہ قاضی صاحب، اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ایسا کرو کہ تم لوگ اسی مینار پر جاؤ اور مدعی اس مینار پر چڑھ کر مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگا دے جس طرح مرغی فروش نے تمہارے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کس طرح سے مینار پہ چڑھ کے چھلانگ لگائیں؟ اور اگر ہم نے چھلانگ لگا بھی دی اور یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں تو زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ نتیجہ، اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے۔ یہاں سب بکتا ہے۔